بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کی ولادت، بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کے آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ۔ ناظرین، نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود انتہائی مغرور شخص تھا۔ نمرود کا جب اقتدار کا دائرہ وسیع ہو گیا تو اس نے لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ میری پرستش کریں۔ لوگ پہلے ہی پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کو سجدہ کرتے تھے اور وہ اسے بھی آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی گزارتے ہوئے عرصہ ہو گیا اور وہ اللہ کو قطعاً بھول گئے تھے۔ اللہ نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا ایک نمائندہ بھیجنے کا ارادہ کیا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بہت قدر و منزلت رکھتا تھا اور وہ نمرود کے بہت قریب تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا کہ عالی جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں۔ نمرود نے کہا عرض کرو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی قوم میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ بت پرستی کو ختم کرے گا اور لوگوں کو اللہ کے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے دربار کے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا۔ نجومیوں نے پہلے نجومی کی تائید کی۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا جائے تاکہ ایسا بچہ وجود میں آنے ہی نہ پائے، اور حکم دیا جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے بات نکلنے کی دیر تھی، بابل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ نمرود کے حکم پر اس کے جلادوں نے 1,00,000 سے زائد بچوں کا قتل کیا۔ نادان نمرود یہ سمجھتا تھا کہ ان ہیلوں سے وہ خدا تعالیٰ کے ارادے کے آگے بند باندھ سکے گا۔ اس ملک بابل میں ایک خاتون تھی جس کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن ان کے حمل کے آثار کو اللہ نے چھپا دیا۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے کارندوں کے خوف کی وجہ سے شہر سے باہر چلی گئیں اور وہاں پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اس غار میں جنم دیا اور پھر بچے کو لٹا کر خدا سے دعا کی، اے خدا، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی اس کو بچانا جو معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں۔ اس کے بعد وہ غار سے چلی گئی۔ پھر کچھ دنوں بعد واپس آئی تو کیا دیکھتی ہیں، بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے اور اس کے انگوٹھے سے دودھ جاری ہے جو وہ بچہ پی رہا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غذا کا بندوبست کر دیا۔ اس غذا کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑھتے تھے جتنا کہ ایک بچہ 1 مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے کے لیے روزانہ غار میں آتی۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی عمر 2 سال ہو گئی اور آپ باتیں کرنے لگے۔ جب آپ کی عمر 7 سال ہو گئی تو آپ علیہ السلام کی والدہ آپ کو بڑی نصیحت کی باتیں سکھانے لگیں۔ وہ آپ کو دوسروں کی مدد کرنے کے طریقے سکھاتی اور آپ کو گزرے ہوئے پیغمبروں کے قصے سناتی۔ اس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ ایک دن انہوں نے اپنی والدہ سے شہر جانے کی درخواست ظاہر کی تو والدہ نے جواب دیا، بیٹا اس شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ایک رات غار سے نکل کر شہر پہنچ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ توریت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارس تھا، جبکہ قرآن مجید میں ان کے والد کا نام آزر تھا۔ عرب میں یہ رواج ہے کہ چچا کو باپ کہا جاتا ہے۔ یہاں بہت سے علماء کا اختلاف ہے۔ آپ کے والد تارس مسلمان تھے جبکہ آپ کے چچا آزر مشرک تھے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کے والد کی وفات کے بعد آپ کے چچا نے آپ کی والدہ کے ساتھ عقد کیا ہو۔ آزر مٹی، پتھر اور لکڑی کے بت بناتا تھا اور اسے بیچتا تھا۔ اس طرح اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت پرست تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر اپنی چچا کے پاس گئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت فروشی کے لیے کہا تو آپ علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ کیچڑ، مٹی اور کوڑا کرکٹ سے آلودہ ہو گئے۔ پھر آواز لگائی، اے بندو آؤ اور وہ مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہیں، عقل سے خالی ہیں اور بول نہیں سکتے۔ بتوں کے ساتھ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک
بہت توہین آمیز تھا۔ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس رویے سے باز آنے کی نصیحت کی تو آپ علیہ السلام نے کہا، آپ ان لکڑی اور مٹی کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ آزر نے کہا کہ تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو، دیکھو آئندہ ایسی بات نہ کرنا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، پرستش کے لائق نہ یہ بت ہیں اور نہ نمرود ہے، عبادت کے لائق صرف وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور ان کا پیغام تیزی سے پھیلنے لگا، لوگ ان کے پیغام کو غور سے سننے لگے۔ جب ان کا نام نمرود تک پہنچا تو وہ کہنے لگا، یہ کون سا نوجوان ہے جس نے ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے؟ نمرود نے حکم دیا، اسے فوراً میرے پاس لایا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حاضر ہوئے۔ نمرود کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا زندگی اور موت بخشتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک مجرم جس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی اس کو رہا کر دیا اور ایک شخص جس کا کوئی قصور نہیں تھا اسے پھانسی دے دی۔ پھر کہا، میرے خدا ہونے میں کیا شک ہے، میں بھی زندگی اور موت پر قدرت رکھتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اب اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ پھر فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اسے اس بات کا کوئی جواب نہ ملا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے دیں کیونکہ یہ ابھی نادان ہے۔ آزر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ انہیں لے جانے کی اجازت دے دیں، میں انہیں بتوں کی توہین کرنے سے بچانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا، میں اسے تمہاری خاطر جانے کی اجازت دے دیتا ہوں، اگر اس نے مزید کوئی ہنگامہ کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر بھی اپنے مشن کو جاری رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ یہ جو بت آپ خود بناتے ہیں اور خود ان کو پوجتے ہیں تو یہ آپ کے کچھ کام نہیں آتے۔ تو آزر نے غصے میں آ کر کہا، میں اب مزید تمہیں برداشت نہیں کر سکتا، تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں نہ آپ کے بتوں سے ڈرتا ہوں اور نہ میں نمرود سے ڈرتا ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے علیحدہ اپنا انتظام کر لیا اور وہاں سے چلے گئے، لیکن ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اس کی تبلیغ بھی کرتے رہے۔ بابل کو لوگ ہر سال میلے پر جاتے اور کچھ رسومات ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ تمام لوگ شہر سے باہر چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام شہر میں اکیلے رہ گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ شہر خالی ہے اور بت خانے کا کوئی محافظ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک کلہاڑا لیا اور بت خانے پہنچ گئے جسے بڑی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ اس میں بڑے چھوٹے ہر سائز کا بت رکھے تھے اور انہیں ان کے رتبے کے مطابق ترتیب دیا گیا تھا۔ تب آپ نے ان بتوں کا مذاق اڑانے کے لیے کھانا ان کے سامنے رکھا۔ جب آپ ساتھ لے گئے تھے ان بتوں سے کہا، تم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ نے ایک کنارے سے بت توڑنا شروع کیے اور سارے بت توڑ ڈالے اور سارے بڑے چھوٹے سائز کے بت توڑ ڈالے۔ بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے گئے۔ جب شہر کے لوگ سارے واپس آئے تو بت خانے گئے اور اپنے بتوں کا حشر دیکھ کر آگ بگولا اور حیران ہوئے اور اسی شش و پنج میں مبتلا تھے کہ ان کا حشر کس نے کیا ہوگا، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا، ایک شخص ہے جو ان بتوں کی برائیاں کرتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک کی بنیاد پر مقدمہ کیا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے کہا، یہ بات اس پر بڑے بت سے پوچھیں جس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے۔ انہوں نے کہا، وہ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیا، بولنا تو دور کی بات، اس کی ناک پر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو وہ اس کو بھی نہیں اڑا سکتا، لیکن پھر بھی تم اس مجبور اور لاچار کو خدا مانتے ہو اور اس کی پوجا کرتے ہو، اس کی خدا کی عبادت کرتے ہو اور اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جس نے یہ کائنات
لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات بہت توجہ سے سنی اور سوچنے لگے یہ مٹی پتھر اور لکڑی کے بت کیا کر سکتے ہیں، لیکن ایک شخص جس پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا اثر ہوا وہ بولا کہ ابراہیم، ہمارے خداؤں کا حشر تم نے ہی کیا ہے، اور اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے تو آج تم نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے، کل تم ہمارا سارا بت خانہ ہی گرا دو گے، تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا۔ جج بولا، ابراہیم، تمہارے لیے سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے، زندگی اور موت اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جج نے سزا سنانے کے بعد اعلان کیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے کو زندہ جلانے کے لیے ایندھن اکٹھا کیا جائے۔ ادھر بت خانے کے پجاریوں نے جو ایندھن اکٹھا کرے گا اعلان کیا، اسی کی دل مراد پوری ہوگی۔ اعلان کو سن کر لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کرنی شروع کر دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے۔ لوگوں نے لکڑیوں کو آگ لگائی، آگ بھڑک اٹھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے اور اس اونچے مینار کو دیکھنے لگے جو فاصلے پر تعمیر کیا گیا تھا، جو نمرود اور اس کے پجاریوں کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ آگ اتنی بھڑک گئی کہ اس کے ایک فسق کے فاصلے پر تک آسمان پر کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا تھا۔ چھپکلی آگ میں پھونک مارتی رہی تاکہ آگ تیز ہو جائے، جبکہ مینڈک اور چڑیا اپنی چونچ میں دریا کا پانی لے کر آئی تاکہ آگ بجھ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا موقع آیا تو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ انہیں آگ میں کیسے ڈالا جائے، تو شیطان نے منجلیق کا تصور دیا۔ کہا جاتا ہے دنیا میں سب سے پہلے منجلیق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفہ میں کوہسار نامی نہر کے کنارے بنائی گئی اور وہ دریائے کنتا نامی تھی۔ اس منجلیق کو شیطان نے بنایا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا اور زمین و آسمان نے فریاد کی۔ زمین نے کہا، اے پروردگار، مجھ پر تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں سوائے ابراہیم کے، اور یہ لوگ ابھی بھی اسے آگ میں ڈال دیں گے۔ فرشتوں نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام آپ کی عبادت کرتے ہیں اور یہ لوگ ان کو جلا دیں گے، آپ ان کی مدد فرمائیں۔ اللہ نے ان سے فرمایا، اگر وہ مجھ سے مدد طلب کرے گا تو میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ جب آپ منجلیق سے نکل کر آسمان میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے ملاقات کی اور فرمایا، مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، پروردگار عالم سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، سرد ہو جا، اور وہ سرد ہو گئی اور آگ کے ارد گرد پھول اگ آئے، اور وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ جب اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جا تو 3 دن تک دنیا میں آگ میں گرمی باقی نہیں رہی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولا، ہمیں تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود آپ علیہ السلام کی عظمت کو دیکھ چکا تھا لیکن آپ کی باتوں کو ماننے پر تیار نہیں تھا۔ نمرود کو لگا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں تو انہیں فوراً شہر بدر کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرودیوں کے ساتھ شہر پر رہنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ آپ اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ شہر سے روانہ ہونے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی کہ وہ حق تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ نمرود نے کہا، میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور اپنا لشکر لے آیا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے لشکر والوں پر مچھروں کو بھیجا اور ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمرود بھی نامراد ہو گیا لیکن ایمان نہیں لایا۔ تو خدا نے ایک مچھر کو بھیجا، اس کے دماغ میں گھس جائے تو وہ مچھر اس کا مغز کھانے لگا۔ تو اس نے چند آدمیوں کو جمع کیا اور کہا کہ بغض لے کر میرے سر میں مارو تاکہ میرا اضطراب کم ہو جائے۔ اس حالت کو 40 سال گزر گئے اور وہ ایمان نہ لایا۔ بالآخر اس حالت میں جہنم واصل ہو گیا۔
امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لنک اوپن کریں۔